صوفیاء نے مختلف کتب میں ایک حدیث پاک نقل کی ہے، درویشوں کی کتابوں میں ملتی ہے، دوسری کتب میں بھی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کائنات کو تخلیق کیا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ قلم کو تحریر کرنے کے لیے کہے، اس قلم نے کیا تحریر کیا؟ اس نے سب سے پہلے یہ تحریر کیا کہ انی انا اللہ لا الہ الا انا، کہ میں ہی خدا ہوں، میرے سوا کوئی الہ نہیں، میں واحد نہ یکتا، میں ہی نہیں۔ من لم یرض بقضائی، جو میری قضا پہ راضی نہ ہو، میری تقدیر پہ راضی نہ ہو، جو میں نے اس کے لیے لکھا اس کو اس پہ اعتراض ہو، راضی نہ رہ سکے، ولم یشکر علی نعمائی، میری نعمتوں پہ شکر نہ کرے، میری تقدیر پہ راضی نہ ہو، نعمتوں پر شکر نہ کرے، ولم یشکر علی بلائی، اور جو میں نے اس کے لیے بلائیں رکھی، تکلیفیں لکھی، اس پہ صبر نہ کر سکے، فَيَطْلُبْ رَبًّا سِوَائی، پھر جائے کوئی اور رب تلاش کرے۔ صوفیاء، درویش، انبیاء، اولیاء، کیونکہ انبیاء کا اکسی ولایت ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ رہ گئے کچھ معاملات جو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتے، وہ موسیٰ و خضر والے ہیں، وہ ہماری سمجھ میں بھی نہیں آ سکتے۔ وہ اگر نبی کی دماغ میں وہ چیزیں خضر والی نہیں آ سکتی تو نیچے بیٹھے ہوا عام بندہ اسے کیا سمجھ سکتا ہے؟ وہ نہیں سمجھ سکتا۔ اس لیے درویش ساری زندگی اسی بات پہ پریشان رہے، سمجھو، اسی بات پہ کرتے رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی لکھی ہوئی تقدیر پہ ہم کوئی بات کہیں اور اس کی نعمتوں پہ شکر نہ کریں اور اس کے گناہوں پہ صبر نہ کریں، تو ہمارے لیے بھی یہی نہ ہو، ربًا سوائے، جاؤ رب اور کو تلاش کرو۔ یہ ساری زندگی رہا، اور نعمت اور شکر، نعمت اور صبر دونوں ہی آزمائش کا نام ہے۔ حضرت مولا کہ آپ نے فرمایا صبر جو ہے وہ ایسے ہے جیسے جسم میں سر ہے، جسم کے اندر پاؤں کٹ جائے، ٹانگ کٹ جائے، آپ نے دیکھا لوگ زندہ رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہاتھ کٹ جائیں لوگ زندہ رہتے ہیں، گردہ بھی نکل جائے زندہ رہتے ہیں، اگر کسی کا سر اتار دیا جائے تو اس کی زندگی محال ہے۔ صبر ایک ایسی چیز ہے اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ ان بلاؤں پہ ایسا بھی حال تھا، ٹھیک ہے نا؟ کچھ لوگ صبر کر لیتے ہیں، کچھ ان بلاؤں میں سے لذت تلاش کرتے ہیں، جیسے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائشوں میں ایسی دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، قرآن مجید میں دونوں کو بیان کیا گیا، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہیں جو تکلیف پہنچی وہ تمہارے ہاتھ کا کیا ہے، یہ تو دنیا دار لوگ ہیں۔ وما اصابکم من مصیبت فباذن اللہ، جو تکلیف تمہیں پہنچتی ہے اللہ کی اذن سے پہنچتی ہے، اللہ کا اذن کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ دنیا میں دونوں طرح کے لوگ ہیں، تیسری کوئی شکل نہیں، یا آزمائش میں گھرے ہوئے ہیں یا سزاؤں میں مبتلا ہے، اس سے چوتھی کوئی دوسری تیسری صورت اور ہے ہی کوئی نہیں۔ بخار ہے انسان کو، یا آزمائش ہے یا سزا ہے، سمجھے؟ کوئی بھی تکلیف ہے انسان کو، یا آزمائش ہے یا سزا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اب حضرت علی سے کسی نے پوچھا پتہ کیسے چلے کہ یہ آزمائش ہے یا سزا؟ آپ نے ہمارے کسی آزمائش کے بعد انسان کا اپنے خالق کے ساتھ رابطہ، محبت، تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، تو آپ نے فرمایا یہ آزمائش ہے۔ اگر اس کے شکوے شکایت بڑھ جاتے ہیں اور اس کے دل کے وسوسے، ذہن کے وسوسے بڑھ جاتے ہیں، تو آپ نے فرمایا یہ اس کے لیے پھر بلا ہے۔ دونوں ہی چیزیں چلتی ہیں، کوئی بندہ خود تکشیف نہیں کر سکتا۔ ہاں، سب سے پہلے تکلیفیں جو پہنچی انبیاء پہ پہنچی، پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء کو پہلے آزمایا گیا پھر اولیاء۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں صبح صبح تکلیف بھی اترتی ہے، خوشی بھی اترتی ہے۔ تکلیف پوچھتی ہے اللہ سے، میں خوشی پوچھتی ہے کس گھر جاؤں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس گھر میں جا جو بندہ مجھ سے دور ہے، وہ اس میں مسرت میں خوش ہو جائے گا، خوشی میں اور خوش ہو جائے گا، اور مجھ سے دور ہو جائے گا، میں نہیں چاہتا۔
فرماتے ہیں میرے چاہنے والوں کے گھر میں جاؤ، میرے چاہنے والوں کے گھر میں جاؤ، ان کے گھر میں اور تکلیف آئے گی وہ مجھے اور یاد کریں گے، میرے قریب ہو جائیں گے، اور قطعاً یہ نہیں ہو سکتا کہ تکلیف لکھی ہوئی کوئی بندہ دنیا کا ٹال سکے۔ ایک تقدیر مبرم ہے، تقدیر معلق میں یہ بات کچھ اور کہنا چاہتا ہوں، یہ لمبی ہو جائے گی۔ معلق صوفیاء کے نام سے پہلے مبرم نہ ٹل سکی۔ شرف حسین یا ولید فرماتے ہیں اگر تکلیفیں ٹلتی تو حضور سے ٹلتی ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود الیت الاولیاء میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے کی فرمایا یہ علی جو ہے یہ ولیوں کا سردار ہے، وسیع ہے، کافی تاریخ اس میں لکھی الیت الاولیاء میں فرمایا میرے بھی اس کو بہت زیادہ آزمایا جائے گا، اس کو بڑی تکلیف ہے۔ حضور نے ہاتھ اٹھا کے فرمایا یا اللہ اس کی تکلیفوں کو دور فرما دے۔ اللہ نے فرمایا لکھی جا چکی ہیں، دور نہیں ہو سکتی۔ کچھ لوگ ایسے جملے ہوتے ہیں ان کی تکلیفیں دور نہیں ہو سکتی۔ میں نے دیکھا کئی مریدین میں ان کو میں نے کہتے سنا، وہ کہتے ہیں میں سرکار تو غلطا نہ دسی تسی آپ پریشان، میری پریشانی کا تھوڑے کو کوئی حل نہیں، تھوڑی تو ضرور میرے کو ہو سکتا ہے، میری تو تھوڑے کو کوئی نہیں۔ تکلیفیں ساری زندگی انسان کا ایمان دو ہی چیزوں پہ ہے، آدھا شکر ہے آدھا صبر ہے۔ انسان کو نعمت ملتی ہے تو وہ بھی اس کی آزمائش ہے، دونوں شکر اور نعمت دونوں۔ شکر سے تو زبانی کلامی بھی نہیں، صبر بھی زبانی کلامی بھی نہیں۔ شکر زبانی کلامی یہ ہے کہ ہمیں کچھ میسر ہے تو ہم نے کہا اللہ کا شکر ہے، نہ اس میں ہم نے خیرات کیا، نہ ہم نے غریب کو دیکھا، نہ ہم نے اپنے بہن بھائیوں کو دیکھا۔ اب اس طریقے سے صبر آ گیا تو بعد اللہ میں چاہ لیا تو کبھی جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا جو علی کی نہیں ٹل سکتی وہ حیدر اور حیدر کے باپ کی بھی نہیں ٹل سکتی۔ حیدر اور حیدر کا باپ بھی اسی خدا کا ماننے والا ہے، اسی کے ہاتھ میں ہے تو وہ نہیں ٹل سکتی۔ ٹھیک ہے نا، میں نے اس سے پہلے بھی نئے ساتھیوں کو تو نہیں پتا، پرانے ساتھی جانتے ہیں کہ میرے اپنے بچے بھی 12 فوت ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ میرے منہ سے کوئی لفظ، اور مجھے آج تک کسی نے روتے بھی نہیں دیکھا اپنے بچوں کے فوت کی۔ کوئی بندہ ایسا نہیں کہہ سکتا کہ میں رویا ہوں تو اندر جائے انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں سارے غم میرے اللہ کے سامنے ہیں، میری تکلیف ہے، میری پریشانی اللہ کے سامنے ہے، بندے کے سامنے۔ ویسے بھی درویش ایک ایسی دنیا ہوتی ہے جہاں پہ جس بندے نے آ کے تکلیف سنانی ہے اگلی بندہ روندا پیا اس تکلیف کی سنانی مسکین، سمجھو درخت کا کہ میں ہی چھاؤں چھاؤں ہے اس کی، یہ الگ مسئلہ ہے۔ اس لیے یہ بھی ہمارے لیے مطلب بڑا صدمہ تھا، ٹھیک ہے نا، لیکن میرے اپنے بچے، اور کئی دفعہ ایسا بھی ہوا زندگی میں، ایسا بھی ہوا، یہ میری حدیث پاک ساری زندگی یہ میرے ذہن میں رہی ہے جو حدیث پاک میں نے آپ کو سنائی کہ اللہ فرماتے ہیں جو ہماری تقدیر پہ راضی نہیں رہ سکتا، تقدیر اللہ نے لکھ دی ہے، میں چاہتا بھی کروں تو وہ تو ویسے ہی رہے گی، میں اس کا کیا کر سکتا ہوں؟ اگر میں اللہ کی تقدیر پہ راضی ہو جاؤں، اللہ کی تقدیر کو معلوم تو پھر اللہ تعالیٰ کا مقرب بن سکتا ہوں، یہ میرے لیے آسانی ہے، ٹھیک ہے نا۔ جس نے جانا ہے دنیا کے اوپر، بیچ میں ایسے مسائل آئے، ایک دفعہ حیدر بیمار ہو گئے، کچھ خدشات ہیں تو کامران نے مجھے بتایا کہ ان کا کوئی جاننے والا تھا، وہ جادوگر تھا، جادو کرتا تھا، تو اس نے کہا بھی ہم سارے کام کر سکتے ہیں، موت و حیات ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہم سارے کر سکتے ہیں، بندے کو بیمار کر سکتے ہیں بیماری، لیکن موت حیات یہ دونوں اللہ کی بارگاہ میں، کسی کی بارگاہ میں نہیں، کوئی بندہ انہیں بدل نہیں سکتا۔ میں نے پچھلے دنوں بھی بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے کہا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی علی کی تکلیف نہیں ٹل سکتی، حسین کی نہیں ٹل سکتی، اور بڑے لوگ جن کو یہ ہوا جو آپ نے کربلا دیکھا، ایک ہوتی گجی مار، ایک ہوتی زہری مار، ہم نے دونوں بھی دیکھا، اشارہ سمجھ آئے، ایک ہوتی زہری مار، ایک ہوتی گجی مار، زہری دیا لوسا نظر آنی ہے، تے گجی دیا گولی نظر آنی ہے، تے کئیاں دی دال کربلا نہ ہوگی ڈاکی گنڈی تو انہوں نے اندر ہی ہوندی، وہ بچارے کس نے دس بھی نہیں سکتے، خدا دی مرضی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا۔ یہ دنیا ہوتی ہے، لوگوں نے بڑی بڑی تکلیفیں اٹھائیں لیکن اللہ کی بارگاہ میں صبر کیا، اس کی تقریر کے سامنے خاموش رہے، سر جھکائے رکھا، اللہ کے سامنے نہیں بولے، ٹھیک ہے نا۔
ہم بھی اللہ کے سامنے کوئی یہ دیکھیں نا، یہ جو ہمارے ساتھ معاملات ہیں، جو مسائل ہیں، جو چیزیں ہیں، جو کام ہے، یہ حضور کے سپرد ہے، ہمارے سپرد، ہم بھی کسی کے ہی سپرد ہے، ٹھیک ہے نا. بچہ بھی اللہ تعالیٰ کے سپرد تھا، ٹھیک ہے. زور تک میں زور کو مل کے ہی آیا ہوں، ٹھیک ہے نا. بس آدھے گھنٹے پونے گھنٹے میں اللہ نے قبول کر لیا تو یہ اللہ کی مرضی ہے. ہم نے بھی جانا ہے جو دنیا پہ ہے، ایکسپائر ڈیٹ لکھی ہوئی ہے، بس اتنا ہے کہ گاڑی چلتی پئی ہے، ایک اسٹیشن تو بندہ بند ہے، دوجے تے اتر جاتا ہے، دوجا تیجے تے اتر جاتا ہے، تیجا چوتھے تے. یہ ساڈا سجن ساڈے نال انہیں اسٹیشن واسطے بیٹھا ہے، انہاں کی وقت آئی جڑا ساڈے نال گزار کے گیا ہے. لیکن یاد رکھو، اگر تھوڑے میں بھی کہہ ساتھی لوگ ہیں، اگر ساتھی میں 14,000 تنخواہ اپنا ہوئے ہوئے ہوئے، میں کہتا ہوں مکان اپنا ہے تو اس پہ شکر ادا کرو، اولاد اپنی ہے تو اس پہ شکر ادا کرو، بیوی اچھی ہے تو اس پہ شکر ادا کرو. رہ گی تکلیفیں ہمارے گھر میں لندن میں جس کی ڈیوٹی ہے، تو اس نے کل کوئی بات کی، اس نے کہا میرے گھر والے نے پچھلے دنوں میں جگہ انہوں نے کہا شاید میں تھوڑے گھر نہ ہوندی تے تھوڑی جہاں تکلیفاں شاید میرے نصیب چ ہونگیاں. میں کہا تیری جگہ تو کوئی اور بھی ہوندا، وہ دیاں وہ ہوئیاں سن جڑیاں تیریاں نے میریاں وہ تو لکھیاں جا چکیاں نے. وہ تو انڈیا ٹر جاؤ تو نہیں کر سکیاں، وہ جا ہی نہیں سکیاں، اللہ تعالیٰ نے لکھ دیتیاں. ہوں تہاڈا کام کی ہے ویلے کے مطابق خاموشی نال تسی اپنا درد اللہ کی بارگاہ وچ بیان کر سکتے ہو، رو سکتے ہو اللہ کی بارگاہ وچ. اللہ میں پیار ہوندا ہے، اللہ کسی نے رونے تے ممانعت نہیں. یعقوب علیہ السلام 3 سال روتے رہے تے بندہ کہ بے صبرے سن بیٹے لے، جبکہ 11 بیٹے کول نے، 11 بیٹے کول نے. سمجھو یعقوب علیہ السلام کا بیٹا کھوج ڈگا تے یعقوب علیہ السلام تکیا نہیں تے جلدا دا کھوج سٹ یعقوب سٹدا سی، وہ سٹدا سی میں سٹا التقیا نہیں. کھوج پتر ڈگا یعقوب علیہ السلام تکیا نہیں. کھوجو نکلیا مصر کے بازار سے بچ گیا، یعقوب تکیا نہیں. تہمت لگی ہے یعقوب تکیا نہیں. میرا دیکھ کے میں 24 گھنٹے ہو چکا ایکو خوہ تو زیادہ ڈاڈا ڈگ گیا، لیکن میں 24 گھنٹے تک نا میرا بیٹا کدی بھی نہیں آ سکے گا کہ میرا پیو کمزور ہے کسی جگہ سے میں کی کہہ رہے. لیکن میں کئی دفعہ اللہ ضرور آنا کہ جانا میں یعقوب نہیں، میں انسان ہوں، ماڑا جہا انسان وہ بھی دنیا میں کئی آگے دھوکھا دیتا ہے. میرے اپنے مرید کئی نے ایمان میرے کے کمزور ہو کے بچے نے سمجھو بگوڑے ہوئے اللہ کی رحمت ہوتا تھے، ٹھیک ہے. ہاں میں پوری بالکل ہلکی رکھی ہے جنہوں میرے تے یقین نہیں، بے شک لایا کرو کا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یاد رکھو ساڈا کام زور دے سپورٹ دے ساڈے بیٹے، ٹھیک ہے نا. اس واسطے تکلیفاں پریشانیاں یہ انبیاء نے ایوب علیہ السلام کو کیڑی تکلیف سی دیکھو، کتنے بیٹے سے علماء بیٹھے ہیں، شیطان کی ایسی آزمائش ہے سارے مر گئے، بیویاں مر گئیں، کیڑے پہ گئے. وہ بندہ کہ ایک نبی کیڑے پہ گئے یار حد ہو گئی ہے، بڑی عجیب بات ہے نا نبی کیڑے پا. لیکن شیطان نے اللہ کے سامنے کھلو کیا کھائی. میں ذرا انہیں نظمانہ میں کہنا پھر بھی اٹھ کے تیری یاد کر دیں کہ نہیں. تے جے بندہ اپنا بچہ دفن کرے، بندہ تکلیف دے وچ مبتلا ہوئے، بیماری دے وچ مبتلا ہوئے، غربت دے وچ مبتلا ہوئے، پریشانی وچ مبتلا ہوئے، بلا وچ مبتلا ہوئے، تے پھر اٹھ کے خدا دی بارگاہ بیٹھ جائے، ان ولایتاں دے کچھ ہوئی نہیں آ. ولایت کسی نے کوئی نہ کوئی کرامت نہ ولایت ہے نہ کوئی ثابت. اللہ تعالیٰ چاہے تو ثابت آپ سنتے ہو نا کہ تب ہی سورج جو چھیڑ کے ثابت چڑھا بھی سکتا ہے تو لا بھی سکتا ہے. منشا نہیں جو منشا ہوئے کی ولایت کا نام ہے کہ انسان میں سر دستاویز میں نیٹو تے ویکھے پٹھان گھر بھی میں تکایا دسیا وہ 7 بچے شاید کی سوری پہ ویکھیا ہوگا. اگلے دن میں ویکھی ویڈیو 7 بچے نے، بڑا بچہ ہوگا 23 سال کا، 20 سال کا، 19 سال کا. بچیاں دے جڑے بازو نے لتاں نے انیاں اس اینج لینڈ تے چاہندا ہے تو ایک نو اینج لمکاندا ہے، نہ وہ بول سکتے نہ ہل سکتے. جڑے میں جملے ہوتے جو ویکھے اس کیا میں اینکر نو دس رہا کہ میں نہ پیمپر ہی خود بننا تے میں نا بھئی اے 7 بچے میرے اگر دنیا دے تکلیف وچنے تے میں نے خدمت کرنا اللہ تعالیٰ شاید میرے لیے جنت تعریف فرما دے. اینو ولایت ہے. بلا صرف پھوک مار کے بچہ جمع کرنا ہے نہیں، بلا صرف پھوک مار کے کسی نے رزق میں چلانا نہیں. ولایت ہے کہ تسی اندر دے سودے دے وچ اپنے وجود دے وچ خدا تے کتنا ایمان رکھدے ہو، کتنا او دی تکلیفات کتنا اوکھا کسی تکلیف تے صبر کرنا بڑا اوکھا. اساں ویکھیا لوگ تھوڑی تھوڑی تکلیف ہوندی ہے اول پکنا شروع کر دیندے پریشان ہو جاندے. اس لیے اسی اللہ تعالی تے راضی ہاں
یہ سارے معاملات نے اسی ہاں اللہ کی یہ ضرور عرض کرنے ہیں کہ یا اللہ ساری انی اوقات نہیں تو مہربانی فرما. میں کل آیا ماسٹر صاحب پرانے ساتھی نے ہلے ساتھی نے بھی نہیں پتا میں کل نا وجود سی کچھ وجود تو سانو مطلب ہے کہ ہلے اپنے عزیز و اقربا نال کوئی بھی ساڈا عزیز نہیں آیا ملن کی اجازت ہی نہیں. میری والدہ اپنے مقام اتنے روندے رہتے نہ ادھر ٹھیک ہے نا. درود پاک ایس درگاہ تے جس ٹائم اسی آیا اسی حیدر دیا منزلاں بھی تکلیف وچ ویکھیاں حیدر موج بھی تکلیف وچ ویکھیا ساری زندگی اس طرح گزر گئی ٹھیک ہے نا. ایس جس ٹائم درگاہ تے کسی ساتھی کا اج تک نہیں پتا میرے حیدر بھی بیمار سی بڑا ہی سال سی تے میرے گھر 8 ماہ کا بچہ فوت ہوا سی. کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کسی نے پتا ہے اگلے دن میں کامران دسیا اسے کہ تو سسان نہیں دسیا کسی نہیں سی دسیا ادھر حیدر تکلیف ادھر ایسی درگاہ کسی نے بھی نہیں پتا کوئی خاموش اسی رہے. لیکن میں سمجھنا اس معاملے سارے میرے گھر دے بھی صبر آئے سن. جی میں انہوں نے کہنا بڑی دفعہ سمنا بچے فوت ہونے لوگوں نے گلا کرنے ہونا پتہ نہیں کہڑی سزا لبھی میں سننا سا. پھر کئی رشتے دار نے کہنا سال بساری جم دینا ہے مارن واسطے یہ بھی سنیا رہنا خاموش رہنا. 3-4 بچوں کی باری میں اپنی وائف کو کیا میں کہ کسی نہیں دسنا. بچہ زیادہ تر اجملی میرے نال ہوندا سی تے اجملی جا کے قبر کٹدا سی تے دفنا دینا تے میرے گھر دیا ایک باری بھی نہیں آکھیا ایک باری بھی میں سمجھنا اللہ انہوں جزا دے وے حیدر دی ماں دا حیدر دی ماں دی ہوسی ہے سمجھو کہ نہیں. ایک باری بھی اس بول کے میں نہیں آکھیا تو میرے پیکیاں نہیں بلایا تے یہ ہے وہ ہے بالکل بولی نہیں ٹھیک ہے نا. اس واسطے میں یہ نا کہ سارے معاملات جاتے ہیں. میں کل بھی اصغر کو کہتا سا میں کہ سارے کو اصغر بچی ہے جس ٹائم سے بچی اصغر کو لئی سی سان کوئی پتہ نہیں سی سارے نہ کی تکلیف کیوں اس کے رہیں جی شاید میرے پتا ہوتا تو میں اپنے بچے کی رشتے شادی نہ کرتا وہ جو کرم ملائی نہیں کی رہے ہی نہ کوئی لازمی نگرانی کرنی ہوتی میں نہ کرتا. بچی ضرور تکلیف دیکھی دیکھو نا بچے دیے بچے کا گول چ جانا ساری بڑے بچے واسطے لیکن یہ ضرور بچی نے سی آخان گے اصغر بھی آخان گے سارے سمجھاواں گے کہ کم ساڈا اوکھا ہے. حیدر نے پہلے روزہ رکھا شاید حیدر نو یاد ہوئے نہ ہوئے بچہ 3 دن کا روزہ سی ہوتے آدھے نہیں ہو سکتا ہے ساری اکھاں دے سامنے پہلا روزہ کاری صاحب یاد ہے 3 دن کا یاد ہے نا. تیسرا دن رہتے حیدر بے ہوش ہو کے اتنے ڈہ گیا پہلے بیان نہیں سی پہلے 48 گھنٹے کا رکھیتا پھر انہیں 3 دن کا رکھا دیتا. تیسرے دن تو ایک دن پہلے حیدر بے ہوش ہو کے ڈہ بیٹھا اٹھیا تھوڑی دیر بعد باہر آنا بڑا دلیر ہو کے ہوش ہو کے نا تو مینوں کہندا ہے میں کہ کی گل ہے کرم لائی آیا تو سکیا بھی امام حسین کا روزہ جس ہم افطار کرن گے ہوں گے تشریف لے گے یہ کوئی گلاں انیاں کرنی ہوندیاں تھوڑا تک پتہ نہیں کی کر چھڑیاں گلاں نہیں کرنیاں گل ایک بڑی سمجھانی ہے. یہ سارے صوفیات زیارت ہوئی ہے امام حسین دی بڑے یہ زیارتاں جو حضور نہیں بنیاں لے گئیاں انہاں سمجھا عمل کو نہیں کرنا ایو کرنا ہے. جس بندے پوچھوا دا حضور دی زیارت ہو جائے تو حضور نہ کرنا کی ہے تو کی کرنا ہے. میں نے بھی پتہ لگا نہیں جب حیدر کی منزل چلی ہوئی تھی مجھے یہ بھی بات علم میں آئی کہ آ کے کوئی نہیں اسی چلو بڑے حضرت صاحب نہ لگے ساڈے نہ کوئی نہیں ہے حیدر نو مچا دینا تسی حیدر دی جگہ تے آ جاؤ تے حیدر دے پیو دی جگہ تے بھی آ جاؤ کڈ لو جے تسی 1 مہینہ کڈ جاؤ تے میں فقیری چھڈ دیاں گا تساں دوجے دن نہ باواں سر تے رکھیاں اور پیٹ نہ کڈیا تے میں نہ کہے میں فقیر نہیں. اسی تے روز ایک جنگ دے وچ ہوندے ہر رات ایک جنگ سانتے پتہ ہی نہیں ہوندا صبح صبح کیڑی جنگ چ بڑنا چاہے ساڈا نظام ہی ایسا دوسرے ویلے کونے نے جنوں پہ یہ گلاں کرنی شوقیاں زیارتاں کرنا بڑیاں شوقیاں مینوں زیارت ہو گئی مینوں یہ اونج بھی پاکستانیاں زیارتاں بڑیاں ہوندیاں مسکیناں کھان نوں لبدا کوئی نہیں خشکی دے مارے تے جڑا خشکی دا ماریا ہوے اونوں خواباں بڑیاں ہوندیاں ٹھیک ہے نا. اس بات صوفی نوں بھی دیکھنا چاہیے نا کہ بندہ کھان خشکی دا ماریا تے نہیں جڑا خواباں ہویاں پیاں یا اونج ہویاں پیاں مطلب اونوں ولایت سمجھ کے دے چھڑے ہو گئے. اشرف علی تھانوی صاحب کوئی بندہ آیا سی پنڈ دا رہن والا ہو سکے میں راتی نور بینا جا رہا تو اسا کہ خشکی دا مارے اندے کی کھوا ہمت خلافت دے جو خلافت جو کو نہیں جے بیچارہ مسکین غریب ہے انہوں کچھ کھواؤ تاکہ ٹھیک ہو جائے. یہ میں کہتا ہے میں نے انہوں نے کیا کہ اچھا
ہویا کہ اس نے روزہ افطار کیا ہے، زیارت ہوئی، آ کے کی آخیا انہوں نے، انہیں دے سر تے امامہ بندے ہیں، یہ گلے چ دا پہننا، انہیں فرمایا ادھر بڑیاں تکلیف ہونی، تکلیف ہون سن یاد کر لے بس بس سلام مالک نام چلے آ لفظ نے کیوں جی اور سانو سجنا نے آخیا، انہیں آخیا بالکل تصا اپنی جہے کام تھوڑے سپرد کیا خود نکلنا جی، اسی تھوڑی کوئی مدد نہیں کرنی، قطع نہیں کرنی۔ وہ کیوں ساریا میں تمہیں گلا ساتھ دسیاں اس واسطے میرے بھائی تمہیں تکلیف آ جائے ان زندگی چ آ جائے، جنیاں ٹھوکراں لگدیاں پھر لگدیاں بندہ اٹھ نہیں سکتا، کہ بھائی شاید ہوں اسی بھی اٹھن جو گے رہ کو زندگی تکلیف آئے نا، درویش دیا کتاباں نہ چاہے، میں درویش کی کتاب پڑھیا تمہیں کوئی زبانے کی ایسی تکلیف نظر نہیں آئے گی جی میں نہیں پچھان پڑھنے کی لوڑ ہی نہیں ہوگی۔ اج دے زمانے تو تھی فقیریاں تک وہ پیریاں تک ہو گئے جنہیں بڑیاں بڑیاں کاراں رکھیاں نے، تمہیں خدا دے قرب دی نہ کوئی گل کرے گا نہ کوئی۔ یاد رکھو درویشی اللہ دے محبت تو سوا کچھ نہیں، حضور بھی خدا نال ملاندے نے اور کچھ بھی نہیں کرے، سمجھو نہ کوئی حضور سارے ملتے ہیں، نہ کوئی ملن کی ضرورت ہوتی، نہ کوئی حضور سرولے کو جو اللہ تعالیٰ حکم دیں اس کے مطابق کام کرتے ہوا جنہ جنہ ڈیوٹی انہیں سپورٹ دیں۔ اللہ تعالیٰ سارے سارے تکلیفاں دور فرمائے، ڈانا قبول فرمائے۔ میں پہلے سامنے نبیلے میں آخیا سی 10ویں پہ کیوں نبیل جی ہے نبیل علامہ صاحب، میں کہ 4-5 ساتھی جڑے قریب دے پنگا لو، پھر مینوں گھر دیا کیا ساتھی پھر بھی آ جانا، انہیں پھر بھی دونوں کہنا تو تھی دس دیو چلو کل کول تے پہنچ جاؤ۔ تہاڈا آنا شکریہ، لیکن ہر گل دے یاد رکھو مومن ہوتا ہے ہر گل دے کوئی عبرت حاصل کرے، ہر گل دے کھلوے ہے نہ جائے، مطلب انہوں تکلیف آ رہی لمبا پی رہے اٹھے پھر اٹھے وہ بچہ ٹر گیا تے ادھر بھی ٹر جانا ہے، ادھر دے پیو بھی ٹر جانا ہے، سمجھو یہ تو نہیں پتا کس ٹائم جانا ہے، کس ٹائم کسے پہلے جانا ہے کسے بعد جانا ہے، درخت پھل لگ گیا کوئی پہلے ڈالتا پہ کوئی بعد ڈالتا۔ ہاں یہ میں ضرور اللہ کے عرض کراں گا، اس محفل چ کراں گا کہ اللہ مینوں اور کوئی آرزو نہیں، مرن تو بعد میری فیملی یا اللہ کٹھیاں کر چھڑی، میرے بچیاں تے سان بس یہ اللہ کے عرض کراں گا، باقی سب دے اللہ تعالیٰ تکلیفاں دور فرمائے، سب دے رحمت فرمائے، تہاڈا آنا جانا قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس محفل دے صدقے ساری امت نے ساری انسانیت رحمت فرمائے، سارے ساتھیاں تے کرم فرمائے، سب دے مہربانی فرمائے، مشکلات دور فرمائے۔ گھر پورے صبر عطا فرمائے، بچے دی والدہ دے والد میں صبر عطا فرمائے، سب نے صبر عطا فرمائے، پورے گھر میں صبر تمام لوگ اللہ انہاں نے بدلے نہ عطا فرمائے۔ ساڈے وچ بچے نے بھی مطلب ہے کہ ساڈا کام ہی ایسا سی، اتنے مچ ادھر لایا، اس مچ کو لوگ کہ ہر روز صبح شام دعا کرنی ہوتی سی کو کی گل یا اللہ اور کوئی واسطہ نہیں، کوئی وسیلہ نہیں، بچے دیاں تکلیفاں دور فرما، ادھر دیاں گھر دیاں تکلیفاں دور فرما۔ تو مطلب لکھن والی وہ ذات ہے جہاں وہ لکھ دیں وہ کٹنیاں پونیاں وہ چانیاں پونیاں۔ اللہ تعالیٰ سان بس حوصلہ دے اور رحمت فرما، سانو محفوظ فرمایا سی، پھر بھی آنے یا اللہ سانو تکلیفاں تو دور فرما، پریشانیاں تو دور فرما، ساتھیاں دا آنا جانا قبول فرما، سن کسی دا محتاج نہ کرے، سب دے رحمت فرما، سب دے کرم فرما اجمعین۔